جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، بھارت کی لیڈرشپ نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہوگا. ٹریڈ بین، تمام قسم کی ٹریڈ بین ہے. پہلے ہی بھارت اور پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ کوئی ٹریڈ نہیں تھی. ڈائریکٹ کوئی ٹریڈ نہیں تھی. اینڈ ریمبر دس تھنگ، جو بھی ہے لیکن انڈیا جو ہے is one of the largest trade trading nation in this region. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں that it's a challenge for Pakistan as well. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹریڈ نریندر مودی نے بین کیا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی بھی چھٹی ہو گئی. افغانستان آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان سے ہوتی تھی تو وہ افغانستان جاتی تھی. تو یہ ایک انڈیا کی طرف سے وہ ایڈوانٹیج تھا. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو جو تھوڑی بہت ٹریڈ تھی بٹوین بوتھ دا کنٹریز وہ بھی گئی. جو تھوڑی بہت ٹریڈ تھی بٹوین بوتھ دا کنٹریز وہ بھی گئی. اس کو بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹریڈ کی، ہمیں اس کو بند ہی کر دینا چاہیے، زیادہ یہ بہتر ہے. اب میں آپ کو بات بتاؤں، یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی پاکستان کی اوریجن کی جتنی بھی ٹریڈ ہوگی، یہ نہیں ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی کسی قسم کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب داخلہ نہیں ہے. اب انڈیا کیا کہتا ہے؟ انڈیا کہتا ہے جناب آپ تو اس خطے کی، اس ایشیا کی بڑی مارکیٹ سے محروم ہو گئے. اب دیکھیں نا، پاکستانی اور انڈیا کی ٹریڈ ہوتی تھی یو اے ای کی طرف سے، ٹھیک ہے جی. اب چیزیں کیا تھی؟ چیزیں جو اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی تھی؟ پاکستان. اس طرح آپ کو پتا ہے پاکستان نے بھی انڈیا کی ٹریڈ کو بند کر دیا. گو کہ یہ بات کا پتہ ہے کہ دس ٹریڈ از نیگلیجیبل، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن ایک ان جسے کہتے ہیں نا انفارمل ٹریڈ روٹ تھا. ایک انفارمل ٹریڈ روٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں تھا اور یہ ایک چل رہا تھا. مطلب ٹھیک ہے، پاکستان کو زیادہ نہیں تو کہا جا رہا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ دیر شام کو $500 ملین کی جو ٹریڈ ہے وہ دونوں ملکوں کے بیچ میں تھی. $500 ملین، اور وہ یہ تھرڈ پارٹی اور ان ساری چیزوں کو ڈال کے اب وہ تھرڈ پارٹی بھی بیچ میں اڑ گئی. تو پیچھے کچھ رہ نہیں گیا جس کو آپ کہیں کہ اب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں اب یہ جو ٹریڈ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ افغانستان تو اس سے متاثر ہو گئی ہوگا. کیونکہ اب افغانستان جو ہے انڈیا کہے گا جی چابہار کو ایکٹیو کرو. جو ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ امپورٹ ہوتی تھی پاکستان سے، ہر چیز انہوں نے ختم کر دی. پاکستان نے پہلے ختم کی، انڈیا نے بھی کہا ختم کر دیں. اور اس کے اوپر اگر کسی چیز کی ایگزیمشن ہوگی تو وہ اپروول گورنمنٹ آف انڈیا دے گی. میک دس شور. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو 2019 میں ہوا، وہ انڈیا نے 370 ریووک کیا، پاکستان نے کہا جی ہم ٹریڈ بند کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں آپ کو. پاکستان کے اندر جو ریبیز کی میڈیسن ہے، یعنی کہ یہ کتا کاٹنے کی، سانپ کاٹنے کی، وہ بھارت سے آتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ میڈیسن وہاں سے آتی تھی. ہوا یوں کہ جب پتہ چلا کہ یہ اب بند ہو گئی ہے تو پاکستان کے سارے جو فارماسسٹ اور یہ میڈیکل والے لوگ ہیں سارے گورنمنٹ کے پاس چلے گئے. رزاق داؤد ٹریڈ منسٹر ہوتے تھے. ان کو جا کے کہا جناب آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ یہ ساری ریبیز کی؟ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم چائنا کے ساتھ بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن یاد رکھیں جو میڈیسن کتا کاٹنے کی یا سانپ کاٹنے کی جو میڈیسن ہے وہ ہم انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریبیز کی میڈیسن. تو وہ انہوں نے کہا جی بھارت اور پاکستان کے جو سانپ اور کتے ہیں وہ ایک جیسے ہیں، یہ ایک ہی بریڈ ہے، تو لہٰذا ہمیں امپورٹ کرنے دیں.
तो फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई वेवर दिया। तो मैं अभी ये जो पढ़ रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि स्पेशल अप्रूवल होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो वो अब वो जो रेबीज की मेडिसिन है उसकी वो जारी बात है, पता नहीं अप्रूवल इंडिया अब देता है कि नहीं देता। लेकिन कहा जा रहा है कि जिसे कहते हैं ना, ये जो अटारी बॉर्डर थी, या वहाँ का हमारा बॉर्डर का उनका अटारी, ये जो ट्रांसशिपमेंट होती थी और ये यूएई, सिंगापुर, कोलंबो यहाँ यूं से चलती थी। तो कहा जाता था कि यूएई, सिंगापुर और कोलंबो, इन तीन जगहों से तकरीबन 10 अरब डॉलर की ट्रेड पाकिस्तान आती थी। ये मैंने आपको बताना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये अटारी बॉर्डर के जरिए जो जब ये बंद होता है सारा कुछ, तो इतनी 10 अरब डॉलर की ट्रेड आती थी। पाकिस्तान की खजूरें जो हैं वो इंडियन पोर्ट्स पे जाती थी यूएई के ज़रिए। और क्योंकि यूएई जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है इंडिया के साथ। अब इंडिया यूएई का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में 100 अरब डॉलर तक वो पहुंच रहे हैं, 70-81 अरब डॉलर, 82-83 पे हैं वो, 82-83 पे नॉन ऑयल ट्रेड जो है। ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो कहते हैं कि जो प्राइमरी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था उसमें सोयाबीन था, पोल्ट्री की फीड थी, ये जो चिकन वगैरह की होती है, वेजिटेबल्स, रेड चिलीज, प्लास्टिक, इस तरह की बहुत सारी, प्लास्टिक यान, नमक, जो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि जी वो यहाँ पाकिस्तान से जाता था, तो वो नमक की भी जो है वो बंद हो गई। तो इंडिया ऑलरेडी डजेंट डिपेंड ऑन पाकिस्तान की, वो कुछ इस तरह नहीं है। पाकिस्तान भी कोई डिपेंड नहीं करता, छोटी मोटी चीज़ें पाकिस्तान की भी आती हैं। सो मैं समझता हूँ कि बड़ी जो भी हालात बने हैं, नुकसान हमेशा उसी का होता है जो कमज़ोर आदमी है। वो जो बिजनेस करता था, जो इंपोर्ट करता था, जो एक्सपोर्ट करता था। तो ये बड़े लोगों की लड़ाइयाँ हैं और कमज़ोर आदमी इसमें मारा गया है। बात तो सीधी सी करूँगा मैं, किसी को अच्छी लगे या किसी को बड़े लगे। ये बड़े लोगों की लड़ाइयाँ हैं, बड़े लोगों की जंगें हैं, बड़े लोगों का निज़ाम है। छोटा आदमी मारा जाएगा, छोटा आदमी नहीं बचेगा। छोटे आदमी को हमेशा यही कहा जाता है कि तुम अपना बंदोबस्त कर लो, अब तुम्हारा नहीं है। सो आप देखिए ना, जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ये कहता है, ठीक है जी, कि अगर पाकिस्तान, अब देखिए ना, इंडिया की जो ओवरऑल गुड्स ट्रेड है वो 450 अरब डॉलर की करीब है। पाकिस्तान की 100 अरब डॉलर की ट्रेड है। ठीक है जी। इंडिया, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों की ट्रेड हो तो तकरीबन 40 अरब डॉलर पे ट्रेड जा सकती है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कितनी पोटेंशियल है। पाकिस्तान को तो बहुत फ़ायदा हो इंडिया के साथ ट्रेड का। और ये जो इंडिया ने आज इम्पोर्ट बैन लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर, तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें चलती थी, जो हल्का फुल्का लोगों का दाल, चीनी, मिर्च पूरा होता था, अब लोगों की वो जो लोगों के मसले मसाइल तो बनेंगे ना, ऐसे थोड़ी होता है कि मसले मसाइल ना बने। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया ने ये जो फ़ैसला किया है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने क्योंकि ये फ़ैसला किया था। पहली बात तो इसको ऐसे समझ लें कि इट वाज़ अ डिसीजन व्हिच वाज़ टेकन बाय पाकिस्तान। ठीक है जी। पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया था। और इसमें मैं आपको बताऊँ, अफ़गानिस्तान जो है, असल में उसको नुकसान होगा क्योंकि वो अब ईरान के ज़रिए चीज़ें लेगा। समझ रहे हैं बात को? वो ईरान के ज़रिए चीज़ें लेगा। लेकिन अब इंडिया ने क्या करना है कि इंडिया ने इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर लेना है। मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया ने तमाम चीज़ों को मैनेज कर लेना है। वो किस तरह मैनेज कर लेना है कि उन्होंने कहना चाहिए कि हम तो पहले ही ईरान को कह रहे थे कि आप वो हो। अफ़गान तालिबान बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने भी कहना जी ठीक है, बिल्कुल, हमारे लिए ये बात हमें बड़ी सूट करती है कि आप वहाँ से हमें ईरान से एकोमोडेट कर दें, आप ईरान से अकोमोडेट कर दें। पाकिस्तान को जो $500 मिलियन का कोई होता था फ़ायदा, अब वो भी नहीं हुआ करेगा, ये जो इनफॉर्मल ट्रेड है। ठीक है। सो वो आप समझ लें कि ये जो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान एशिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी से कट ऑफ है इस वक्त। दिस इज़ व्हाट इंडियन से कहते हैं जी, आप हमारी एशिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी से कट ऑफ हो चुके हैं। देखें, सिर्फ ये नहीं है, आपके सारे के सारे जो शिपिंग जो लिंक्स हैं वो भी हैं। अब पाकिस्तानी जो शिप्स हैं, दे कैन नॉट गो एंड डॉक इन द इंडियन, वो नहीं जा सकते, ट्रांजिट अलाउ कोई नहीं है। ठीक है जी। इंडिया कहता है जी हमने सेंट्रल एशिया पहुंचना है वाया ईरान।
ہم نے سینٹرل ایشیا پہنچنا ہے وایا ایران، اب ایران کے ذریعے. اور سب سے بڑی بات، انڈیا نے کہا ہے تمام پوسٹل لنکیجز بھی پاکستان سے بند کر دیے جائیں. تو جب ڈائریکٹ لنکج نہیں ہے تو پوسٹل کے کیا کرنا ہے؟ سو اب پاکستان اگر کوئی خط جائے گا، ویسے تو کوئی خاص نہیں ہوتا، لیکن پاکستان اگر کوئی خط جائے گا انڈیا سے آئے گا پاکستان، تو وہ ہو سکتا ہے دبئی کے راستے. اور انڈیا پاکستان سے انڈیا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور ملک دبئی کے راستے جائے. سو دبئی کو جو فائدہ ہو رہا ہے، یو اے کو فائدہ ہو گیا اس سارے ایشو کا، کہ اب ظاہری بات ہے وہ سارا ادھر سے ہی. سو اب اگر کسی پاکستانی نے کسی انڈین سے ملنا ہے، جب وہ بتاتے ہیں بہت ساری رشتہ داری ہیں، بہت سارے جن لوگوں کی رشتہ داری ہیں، جن لوگوں کے یہ مسئلے ہیں، وہ بیچارے تو وہ تو گئے، ان کو تو کچھ نہ ملا اس میں سارے پروسیس کے اندر، بیکاز ان کی تو زندگیاں تباہ ہو گئیں. اب تو ان کو ملنا ہو تو اب چاہے شاید ان کو دبئی جا کے ملنا پڑے گا، کیونکہ انڈیا نے بھی ویزا نہیں دینا اور پاکستان نے بھی ویزا نہیں دینا. سو پاکستان جو ہے، اب انڈیا بھی، پاکستان کو انڈیا سے بہت سارے آرڈر آتے تھے اور انڈیا کو پاکستان سے آرڈر آتے تھے. یہ جو تھرڈ پارٹی ٹریڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اب کیونکہ وہ کہتے ہیں ایسی ٹریڈ جو ریجنیٹ پاکستان سے ہو. اب ہوگا کیا؟ پہلے پاکستانی چیزیں جائیں گی یو اے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یو اے جائیں گی، وہاں پہ وہ ساری انرتھ ہوں گی، وہ ان کا ریپ اترے گا، پیکنگ اترے، وہاں نئی پیکنگ ہوگی یو اے سے، اور پھر وہ انڈیا جائیں گی. اسی طرح انڈیا سے ساری چیزیں جائیں گی یو اے، وہاں پہ وہ پیکنگ، ریپنگ، ہر چیز اترے گی، اتر کے پھر ان کے اوپر نئی پیکنگ ہوگی. 100% ایسے ہی ہونا. بزنس مین ایسے ہی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں ایسی چیزیں چلانی ہیں اور انہوں نے کیسے کرنا ہے. سو ہاؤ دے ہیو ٹو انگیج ود دس، سو انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. سو یہ چیز ہے جو مجھے نظر آتی ہے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ سو فار. سو پاکستان کی جو چھوٹا بزنس مین تھا، اس کے لیے تو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا چیلنج ہے. جیسے پاکستان کا میں نے بتایا نمک جو تھا وہ جاتا تھا، افغانستان کو بھی ہے. $500 ملین کی ایک ہے یہ، تو کئی لوگوں کو کہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مینج کر لیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ حکومتوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ حکومتوں کے اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا لیکن پہلگام واقعے نے، میں ایک چیز محسوس کی ہے کہ تمام قسم کے کنیکشن ختم کر دیے، تمام قسم کے رابطے ختم کر دیے. کچھ بھی ایسا نہیں رہا جو اب رہے گا دونوں ملکوں کے بیچ میں. سو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ، وہ طاقتیں جو نہیں چاہتی تعلقات ٹھیک ہوں، وہ کامیاب ہو گئیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی ہار گیا. عام آدمی ہار گیا ہے. عام آدمی کا کچھ بھی نہیں رہا. وہ بڑے لوگ جیت گئے، طاقتور لوگ جیت گئے، جو بھی طاقتور ہیں، ہم نہیں جاتے دونوں سائیڈ پہ طاقتور لوگ ہیں، وہ ان کو فائدہ ہو گیا، بیکاز ان کی لاٹریاں نکل آئیں، ان کے اپنے بینیفٹس ہوں گے. اور جو عام آدمی ہوگا، جو تھوڑا بہت کوئی بھی بات کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، پاکستان کی اگر ڈان اخبار کوئی انڈیا میں پڑھتا تھا، وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کھلا کرے گی، سوری، ٹھیک ہے. جیسے پاکستان میں اب کسی قسم کا، ہم ٹویٹر فار ایگزامپل ہے، ٹویٹر پاکستان میں بین ہے، انڈیا کے اندر ہر چیز پاکستانی بین ہے. اور ظاہری بات ہے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستانی بھی انڈیا کی بین کر دیں گے. یہ اب ہوگا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوگا کیا کہ اب بڑے پیمانے پہ کسی وقت انڈیا اور پاکستان کی بیٹھک ہوگی، اور یہ ساری چیزیں انڈو ہوں گی، ساری چیزیں انڈو ہوں گی بڑے پیمانے پہ. ناٹ ناؤ بٹ سم ٹائم ان لائف جو ہے نا، یہ ضرور ہوگا کہ بڑے پیمانے پہ جو چیزیں ہیں وہ انڈو ہوں گی. وہ ایک جو چل رہا تھا نا، کہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا کچھ ختم ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ کچھ بنے گا. جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کی آپ بات کریں، تو انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر امیجن کریں آپ، انڈیا وانٹس ٹو ری نیگوشیٹ دی انٹائر ٹریٹی. جو پاکستان کا ویو ہے اس وقت، پاکستان یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ انڈیا وانٹس ٹو ری نیگوشیٹ. اب ڈائریکٹ نیگوشیشن تو ہونی نہیں تھی. سو دس از اے گڈ وے کہ اب جب پاکستان جائے گا کسی لیگل فورم میں، اور لیگل فورم کے اوپر پھر کیا ہوگا، لیگل فورم کے اوپر انڈیا کو بلایا جائے گا، انڈیا وہاں بیٹھے گا، انڈیا بات کرے گا، انڈیا اپنا موقف دے گا وہاں کے، جی ڈیموگرافک چینجز ہے، پہلے کہے گا جی دہشت گردی ہے، یہ.
پھر وہ کہیں گے جی ہاں بیٹھیں آپ، وہ بیٹھیں گے، پھر وہ کہیں گے ہاں جی اب کیا کرنا ہے مستقبل کا بتائیں، انہوں نے کہا جی ایسے ایسے کرنا ہے، انڈیا پھر اپنے پرپوزل رکھے گا اور وہ پھر پرپوزل ڈسکس ہوں گے، وہ دوبارہ ری نیگوشیٹ ہوں. سو آئی تھنک دس از واٹ از دیر. یہ چیز ہے جس کو میں ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں، بٹ لیٹ سی ہاؤ اٹ اینڈس. بٹ فار اے مومنٹ ہر چیز دیر از اے کولیپس آف ایوری تھنگ. بٹ آپ یاد رکھیں وہ جو ہاکس ہیں، ہاکس آج بھی مزے لے رہے ہیں، اور جو ڈوز ہیں وہ آرام سے بیٹھ گئے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ان کی اپرچونیٹیز جو ہے مزید ختم ہو گئی.